بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القبلۃ یجب استقبال القبلۃ فی جمیع الصلوات الواجبہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی شرائط نماز میں۔ کہا گیا کہ شرائط نماز کے لیے وقت شرط ہے، پھر درمیان میں علامات الوقت کی بات آ گئی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وقت ہو چکا ہے۔ بہرحال وقت سے مربوط جو بحث تھی وہ مکمل ہوئی۔ شرائط صلاۃ میں دوسری شرط ہے قبلہ۔ ہر نماز واجب میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اگر قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں ہوگی تو وہ نماز درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری، قبلہ سے مراد کیا ہے؟ آیا بیت اللہ کا وہ کمرہ جو وہاں بنا ہوا ہے وہی مراد ہے یا نہیں؟ وہ جہت، وہ پوری طرف کہ جس طرف قبلہ ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر مراد وہ مخصوص کمرہ، وہ جو بلڈنگ ہے وہ یقیناً نہیں ہے، بلکہ مراد پوری جہت ہے، یعنی وہ جہت جس طرف کعبہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں اس میں ہمیں دلیلیں چاہیے، کیوں نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے؟ ایک تو اس پر دلیل چاہیے، اور دوسرا قبلہ کے لیے کعبہ یعنی عین الکعبہ کہ وہ جو ایک خاص کمرہ بنا ہوا ہے بیت اللہ کا جس کے ہم طواف کرتے ہیں، کہ وہ عین الکعبہ مراد نہیں، بلکہ قبلہ سے مراد ہے جس طرف، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ایک خاص طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ کعبہ ادھر ہے۔ اس پر بھی کوئی دلیل چاہیے کہ عین الکعبہ وہ قبلہ نہیں بلکہ جہت الکعبہ قبلہ ہے۔ بالکل آسان۔ اور قبلہ یعنی القبلہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے قبلہ، یعنی مراد کیا؟ قبلہ رخ ہونا، ورنہ نماز صحیح نہ ہوگی۔ یجب استقبال القبلہ، استقبال قبلہ واجب ہے، فی جمیع الصلوات الواجبہ، تمام واجب نمازوں میں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، وَهِيَ، قبلہ سے مراد کیا ہے؟ المکان الذی فیہ الکعبۃ المشرفہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر بیت اللہ شریف موجود ہے، مراد وہ جہت، وہ سائیڈ جہاں پر کعبہ ہے۔ اب ہمیں دلیل چاہیے۔ والمستند فی ذلک، کیوں جی نماز ہائے واجبہ میں استقبال القبلہ شرط ہے؟ اگر قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دلیل فرماتے ہیں اما وجوب الاستقبال فی الصلاۃ الواجبہ، نماز ہائے واجبہ استقبال قبلہ واجب ہے۔ کیوں؟ فَلِقَضَاءِ الضَّرُورَةِ الدِّینِیَّہ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ کوئی فرقہ اسلامی ایسا نہیں ہے جو نماز واجب کے لیے استقبال قبلہ کو شرط نہ سمجھتا ہو۔ فرماتے ہیں نا،
ایسا نہیں ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ نماز واجب کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا جُمْلَةٌ مِّنَ النُّصُوصِ، پھر ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، کچھ روایات کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استقبال القبلہ شرط ہے۔ مثلا روایت صحیحہ جناب زرارہ کی عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا لا صلاۃ الا الی القبلہ، قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز نہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ وہ نماز صحیح نہیں۔ ایک دوسری حدیث لا تعاد الصلاۃ، جو نماز پڑھ لی گئی ہے وہ بس ٹھیک ہے، نماز کا اعادہ نہیں ہے، الا من خمسۃ، لیکن اگر 5 قسم کی غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر نماز کا اعادہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ الطہور، بغیر وضو غسل کے، یعنی طہارت کے بغیر نماز پڑھ لی، اس نماز کے اعادہ ہوگا۔ والوقت، ابھی وقت نہیں ہوا تھا پہلے پڑھ لی، چونکہ بعد والی تو قضا ہوگی نا، یعنی وقت کے علاوہ پڑھ لی۔ والقبلہ، یعنی استقبال القبلہ کے بغیر، والرکوع والسجود۔ تو یہ 5 مورد ایسے ہیں کہ اگر یہ نماز میں نہ ہوں تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک ہمارا محل بحث قبلہ بھی ہے، یعنی جو نماز قبلہ رخ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے تعاد۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات ٹھیک ہوگا، حدیث بھی آ گئی اور ضرورت دین۔ اما النافلہ، اچھا جی نماز واجب میں تو استقبال القبلہ واجب ہو گیا، یہ بات سمجھ بھی آ گئی۔ نافلہ نماز میں، اس میں بھی یہ واجب ہے، فرماتے ہیں فَمُقْتَضَى اطلاق ما تقدم اعتبار القبلۃ فیہا ایضاً، پوری توجہ، یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں امام نے فرمایا لا صلاۃ الا الی القبلہ، اب یہ لا صلاۃ یہ بھی مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے، ساتھ یہ تو نہیں ہے کہ نماز واجب کی بات ہے یا نماز نفل کی بات ہے۔ اگلی حدیث لا تعاد الصلاۃ، اب اس کے ساتھ بھی کس قسم کی کوئی قید نہیں ہے، تو پس یہ اطلاق بتاتا ہے کہ جو نماز ہوگی اس کے لیے استقبال القبلہ ضروری ہے۔ اب اطلاق بتاتا ہے وہ چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ وَلَكِنْ دَلَّتْ جُمْلَةٌ مِّنَ الرِّوَایَاتِ عَلَى جَوَازِ الْمَشْيِ فِيهَا، لیکن کچھ روایات ہمارے پاس ایسی بھی موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نافلہ نماز کو حالت مشی میں، یعنی چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کون سی روایت ہے؟ یہ ہے کا صحیحۃ یعقوب بن شعیب، روایت بلحاظ سند روایت صحیح ہے۔ روایت صحیحہ یہ ہے، راوی کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور میں نے عرض کیا یصلی وہو یمشی، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے درحالانکہ کہ وہ چل بھی رہا ہے۔ قال، امام نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے، یؤمی ایمان، وہ اشارے کرے گا وَلْيَجْعَلِ السُّجُودَ اخفض من الرکوع، اور اس کو چاہیے کہ سجدے کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ اشارہ کرے، زیادہ جھکے، جتنا اس نے اشارتاً رکوع کے لیے جھکنا ہے اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایک روایت ہے کہ بات پیدل چلنے کی آ رہی ہے کہ مشی کی حالت میں پڑھ سکتا ہے۔
فرماتے ہیں فَإِنَّ لَازِمَ جَوَازِ الْمَشْيِ عُرْفًا، جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے، ذرا لطف لینا ہے، عرف کیا کہتے ہیں کہ راستے ہمیشہ کوئی 100% رو بقبلہ تو نہیں ہوتے، کبھی بندہ دائیں مڑ جاتا ہے، کبھی بندہ بائیں مڑ جاتا ہے۔ عرفاً راستہ ہمیشہ سارے ایسے نہیں ہیں کہ ہر راستہ رو قبلہ ہے اور چلتے ہوئے استقبال قبلہ ہوگا، تو عرفاً تو اسے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے قبلہ شرط نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ پھر اگر قبلہ شرط نہیں ہے، آیا ہر نماز میں شرط نہیں ہے؟ یعنی نہ نماز واجبہ میں اور نہ ہی نماز نافلہ میں۔ آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں لا بد من حمل الصحیحہ، چونکہ روایت سندن صحیحہ ہے تو ہم اس صحیحہ کو حمل کرتے ہیں نافلہ پر، کہ یہ نماز نافلہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ لعدم احتمال ارادت الفریضۃ منہا، چونکہ اس میں یہ احتمال دینا کہ واجب نماز وہ بھی بندہ چلتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، یہ احتمال نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس روایات صحیحہ موجود ہیں اور ضروریات دین میں سے ہے کہ استقبال قبلہ شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلی بات کہ قبلہ کے لیے عین الکعبہ وہ شرط نہیں، بلکہ وہ مکان، وہ جگہ، وہ طرف جس میں کعبہ ہے یہی قبلہ ہے۔ جواب اما ان القبلۃ ہی ما ذکر دون نفس البنیہ، ہم نے کیا کہا کہ قبلہ عین بنا، وہ بلڈنگ، وہ کمرہ جو بنا ہوا ہے، قبلہ سے مراد یعنی وہ عین الکعبہ نہیں جس کا ہم طواف کرتے ہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ وہ جگہ، وہ مکان، وہ طرف جس میں طرف وہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جگہ جس پر وہ کعبہ بنا ہوا ہے، وہ مکان، اب وہ مکان جس سائڈ میں ہوگا قبلہ ہوگا۔ کیوں عین بنا، عین بلڈنگ جو کمرہ بنا ہوا ہے وہ کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں فَلِ لزوم، اس سطر کو ذرا سمجھنا ہے، لِلُّزُومِ انْعِدَامِ الْقِبْلَةِ بِانْحِدَامِ الْبَنِیَّةِ، اگر ہم یہ کہیں کہ قبلہ وہی کمرہ ہے، وہی بلڈنگ ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ اگر وہ کمرہ منہدم ہو جائے، اس کو گرا دیا جائے، وہ عین بنا موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر قبلہ بھی معدوم ہو جائے گا، منعدم ہو جائے گا۔ چونکہ وہ جب آپ کہتے ہیں قبلے سے مراد وہ بلڈنگ ہے، وہ کمرہ ہے جو بنا ہوا ہے، جب وہ منہدم ہوگا تو اس کا لازم یہ ہے کہ پھر قبلہ بھی منعدم ہو جائے۔ وَلَا تَعُودْ بِإِعَادَةِ بِنَائِهَا، اور دوبارہ بنانے سے وہ نہیں آئے گا، چونکہ آپ نے کہا تو وہی کمرہ، وہ کمرہ تو گر گیا، وہ تو منہدم ہوگا، ختم ہو گیا، پھر نیا بنا، پھر روز روز قبلہ بدلتا رہے گا، نہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک نمبر دو، دوسری بات، اگر قبلہ کو وہی بنا یعنی وہی کعبہ، وہی جو کمرہ اس وقت موجود ہے، اگر ہم کہیں کہ قبلہ وہی کعبہ ہے، عین الکعبہ، وہی کمرہ جو بنا ہوا ہے، تو اس کے ایک اور مشکل ہے، وہ کیا کہ یلزم منہ بطلان صلاۃ البلدان الواقعہ اعلیٰ او اخفال، پھر جو علاقے، جو شہر، جو آبادیاں زمینی لحاظ سے مکہ سے اوپر ہیں، یعنی بلندی پر ہیں، پہاڑوں پر ہیں، پھر ان کا کعبہ کیا ہوگا، قبلہ کیا ہوگا؟ چونکہ وہ تو نیچے رہ جائے گا، چونکہ ہم نے کہا ہے قبلہ عین الکعبہ ہے، وہ کعبہ تو نیچے رہ گیا، ان کو تو 400 فٹ 1000 فٹ اوپر پہاڑ کے اوپر ان کا گھر ہے، تو پھر ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ اسی طرح او اخفا، یا جو بالکل کعبہ کی فرق کرو، سطح جو ہے وہ اوپر ہے اور کچھ علاقے ہیں جو اس سے نیچے رہتے ہیں، اب اس نے تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے سامنے تو عین کعبہ نہیں ہوگا، پھر اس کا مطلب ان کی نماز باطل ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس
وَإِرَاقِيل، اسی طرح ان لازم کرل قولین، تو پھر ان دو نظریوں سے لازمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں تو بطلان الصلاۃ بعض الصف الطویل، اس کا مطلب ہے اگر کوئی صف لمبی ہو جائے، بہت لمبی ہو جائے، تو چند لوگ تو ہوں گے چلو جو اس کعبہ کے سامنے ہوں گے، لیکن وہ ہزاروں کا استعمال لمبی صف ہے، پھر اس کا مطلب ان کی نماز تو باطل ہونی چاہیے۔ وَتَنْحَصِرُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ، اور منحصر ہو جائے گا کیا؟ کہ فقط اسی بندے کی نماز ٹھیک ہے، بِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَوْقِفِهِ خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ، صرف اس بندے کی نماز ٹھیک ہے کہ وہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے ایک سیدھی لکیر لو، اگر وہ سیدھی خط مستقیم لکیر کعبہ سے ٹکرائے گی تو اس کی نماز صحیح ہوگی، جس سے نکلی ہوئی سیدھی خط مستقیم کعبہ سے نہیں ٹکرائے گی ان کی نمازیں باطل ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب فرماتے ہیں قلنا، تو اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، اب باتوں کو سمجھنا ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ جو شہر اوپر ہے یا نیچے ہے ان کی نمازیں باطل ہیں، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر وہ بنا منہدم ہو جائے تو قبلہ منہدم، وَإِذَا قِيلَ کوئی کہے اس کا مطلب ہے پھر اگر ایسا ہے تو پھر جو صفیں لمبی ہو جاتی ہیں، کعبہ تو ہے فرض کرو 25 فٹ 30 فٹ 50 فٹ لمبا اور صف ہوتی ہے 200 فٹ لمبی، ان کی نماز، قلنا ہم ان کو سمجھا رہے ہیں بھی بات ایسی نہیں ہے، کیا کہ ان المدار علی المواجہۃ العرفیہ دون الدقیہ، کہ معیار کیا ہے؟ جہت عرفی نہ کہ دقیق، یعنی مراد کیا ہے کہ جہت عرفی سے مراد کیا ہے کہ بندہ جب ادھر منہ کر کے نماز پڑھے لوگ کہیں کہ یہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے جہت عرفی، دون الدقیہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دقیق بالکل 100% اس کے محاذی ہو، نہ ایسا نہیں۔ وَهِيَ تَتَّسِعُ بِزِيَادَةِ الْبُعْدِ، پوری توجہ، کوئی بھی جسم ہو، یہ ٹیبل ہے، ہم اس ٹیبل کے ساتھ اگر کھڑے ہوں تو مشکل سے 3 بندے کھڑے ہوں گے، لیکن جتنا دور ہوتے جائیں گے، جتنا دور ہوتے جائیں گے اس کی جہت میں توسع آ جائے گا، پھر 3 سے 4 4 سے 6 6 سے 8 جتنا دور ہوں گے سب کا رخ اس کی طرف ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ہِیَ تَتَّسِعُ، یہ مواجہت وسیع ہوتی جاتی ہے، بِزِيَادَةِ الْبُعْدِ، جتنا اس سے دور ہوتے جائے۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلا فقبر الامام الحسین علیہ السلام مثلا قد لا تتحقق مواجہتہ من قرب الا فی حق 5 اشخاص، خود قبر مطہر امام حسین علیہ السلام زری کے جو اندر عین قبر ہے، اب اگر اس جیسے یہ ٹیبل ہے، اب اس قبر کے سامنے اگر لائن بنائیں تو فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 بندے کھڑے ہوں گے، تو وہ قبر ان 5 بندوں کے سامنے ہوگی، جو ادھر والا باہر نکل جائے گا۔ بینما من بعد، لیکن جو ہی دور ہوتے ہیں، بعید جیسے ہم لوگ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یہ زیارتیں پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات ہم کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، یمکنہ، لیکن بعید، یعنی جو بعید ہوتے جائیں گے اس کی جہت میں توسع آتا جاتا ہے۔ یمکن ان یواجہہ اہل بلد کامل، 5 بندے نہیں، جتنا دور ہے ممکن ہے کہ پورے شہر کے لوگ جدھر رخ کر کھڑے ہیں سارے مواجہ الی قبر ہیں، حالانکہ جگہ چھوٹی تھی، لیکن جتنا اس سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا اس میں وسعت توسع آتا جاتا ہے۔ اگلی بات ہے طہارت کی، انشاءاللہ اس کو پھر مستقل بنا کے پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔